الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ مریم آیت نمبر 86 تک جو نا تفسیر ہو چکی ہے. سورہ مریم 87 سے آج ہماری تفسیر ہے. 80 سے آج ہماری تفسیر ہے. سب سے پہلے آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کل کون سفارش کرے گا؟ کل کون اللہ کے سامنے سفارش کریں گے جس کے اندر تین چیزیں ہوں؟ جس کے اندر تین چیزیں ہوں وہ سفارش کریں گے. مثال طور پر زید ہے. زید کب سفارش کرے گا؟ زید کے اندر اگر تین چیزیں ہیں تو زید سفارش کرے گا. یہ ایک، زید پوری زندگی توحید پر تھا. پوری زندگی شروع سے لے کر مرتے دم تک زید توحید پر تھا. دوسرا، الا من ارتضى، یعنی کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا. زید سے اللہ خوش ہو گیا اس دنیا میں. دوسرا جو کنڈیشن ہے، ایک ہوتا ہے کہ توحید پرست. دوسرا جو کنڈیشن ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو گیا زید سے. تیسرا، اللہ اس کو اجازت دے، پرمیشن دے کہ اے زید تو سفارش کر، تب زید سفارش کرے. یعنی کہ اگر کسی کے اندر یہ تین چیزیں تو وہ سفارش کرے گا. ایک، پوری زندگی توحید پر. دوسرا، اللہ اس سے خوش ہو گیا، لا یشفعون الا لمن ارتضى. تیسرا، اللہ اس کو اجازت دے، جیسا کہ سورہ نبا میں ہے الا من اذن له الرحمن، جس کو اللہ اجازت دے. یہ تین چیزیں اگر ہیں تو وہ سفارش کریں گے. جیسا کہ آپ میں سے کوئی عورت کب سفارش کرے گی؟ جس کے اندر تین چیزیں ہوں: پوری زندگی توحید پر ہو، دوسرا اللہ اس عورت سے خوش ہو جائے، تیسرا کہ اللہ پرمیشن دے کہ آپ سفارش کرو، تو تب جو نا وہ سفارش کریں گے. دیکھیں، لا یملکون الشفاعہ، لا کا مطلب نہیں، یملکون شفاعہ، کوئی سفارش نہیں کرے گا. ترجمہ تھوڑا مشکل ہے لیکن مطلب وہی ہے، کوئی سفارش نہیں کرے گا. کون سفارش کرے گا؟ الا من، الا مگر، من جو اتخذ بنا لے، عند الرحمن، رحمان کے بعد عہدہ، وعدہ، یعنی کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے، نیک عمل کرنا، توحید پر رہنا، اگر ہم اس کو پورا کریں گے تو تب ہم سفارش کریں گے. گویا کہ یوں سمجھو کہ آسان، آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ کون سفارش کرے گا جس کے اندر تین چیزیں ہو: پوری زندگی توحید پر ہو، دوسرا اللہ اس سے خوش ہو جائے، تیسرا اللہ اس سے پرمیشن دے. وہی عہدہ کا مطلب جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، حلال چیز کرنا ہے، حرام چیز نہیں کرنا ہے. یہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے، یعنی کہ اس کی اطاعت، پوری زندگی اس کی اطاعت ہو جس سے اللہ خوش ہو جائے. اس کے بعد آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے. وقالو، کہتے ہیں، اور کہتے ہیں، اتخذ، بنا لیتے ہیں، الرحمن، کہتے ہیں کہ رحمان کو کیا ہے؟ ولدا، اولاد ہے. کہتے ہیں کہ رحمان کو بیٹا ہے، اللہ کو بیٹا ہے. نعوذ باللہ. اتخذ الرحمن ولدا، جبکہ اللہ کو اولاد نہیں ہے. جیسا کہ اللہ نے سورہ اخلاص میں فرماتی کہ لم یلد ولم یولد، اسے کوئی اولاد نہیں ہے. لیکن لوگ کیا بولتے ہیں کہ اللہ کو اولاد ہے. کون بولتے ہیں؟ عیسائی. وقالت النصارى، یعنی کہ عیسائی کیا بولتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کرسچن جو ہے نا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. یہودی کیا کہتے ہیں؟ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. ایک کافر یہ کیا بولتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ. وہی اللہ نے کہا کہ وقالو، اور کچھ لوگ کافر یہ کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، اللہ کو اولاد ہے، اللہ کو بیٹا ہے. نعوذ باللہ. تو اللہ نے کہا کہ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت بری بات تم نے کہی ہے، تم نے بہت ہی بری بات تم نے کہی ہے. دیکھیں، لقد تحقیق، جئتم، تم نے لایا ہے، انہیں تم نے کیا ہے، شیئا، ایک ایسی بات، ادا، یعنی کہ بہت ہی بری ہے. ادا
بہت عظیم یعنی کہ بہت ہی بری بات تم نے کی ہے. یعنی کہ یہ بولنا کہ اللہ کو اولاد ہے یہ بہت بری بات ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ لقد جئتم شیئا ادا. یہ بہت بری بات ہے کہ تم یہ کہو کہ اللہ کو اولاد ہے, اللہ کو بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ, یہ اللہ کے لیے جو نا صحیح نہیں ہے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اتنی بری بات کہی ہے کہ اللہ کو بیٹا ہے بول کر, تو اللہ نے کہا کہ یہ اتنی بری بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان بھی جو ہے نا پھٹ جائے. اتنی بری بات ہے. تم نے کہا کہ اللہ کو اولاد ہے, اللہ کو بیٹا ہے, یہ اتنی بری بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, پہاڑ جو نا ریزہ ریزہ ہو جائے. یعنی کہ تم نے اتنی بری بات کہی ہے. یعنی کہ یہاں جو بات بتائی, دیکھیے ترجمہ, تکاد السماوات, قریب ہے, تکادو مطلب قریب ہے, السماوات یہ آسمان, یتفطرن پھٹ جائے. یعنی کہ یہ جو کافر یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہے, یہ اتنی بری بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے. اتنی بری بات, کیونکہ آسمان کو بھی احساس ہے, وہ بھی تسبیح گنتا ہے آسمان بھی. پھر اللہ نے کہا کہ وہ تنشق, اور پھٹ جائے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, الارض زمین. یعنی کہ یہ جو بات جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو اولاد ہے, اللہ کو بیٹا ہے, یہ اتنی بری بات ہے. وہ تنشق الارض, زمین بھی پھٹ سکتا ہے. اتنی بری بات. زمین کو بھی یہ بات کنٹرول نہیں ہوتا ہے, زمین بھی یہ بات نہیں سن سکتا کہ اللہ کو بیٹا ہے. پھر وہ تخر الجبال, اور گر جائے گا پہاڑ, حدا ریزہ ریزہ ہوگا. یعنی کہ تم نے اتنی بری بات کہی ہے کہ اللہ کو بیٹا ہے بول کر, کہ بلکہ جو ہے نا اللہ نے کہا کہ قریب ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے, زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, اور پہاڑ بھی جو ہے نا گر کر ریزہ ریزہ ہو جائے. یعنی کہ یہ احساس یہ زمین بھی کرتی ہے. زمین کو یہ پسند نہیں کہ اللہ کو اولاد بولے, بلکہ زمین غصے میں جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. کیونکہ اس سے مفسرین نے کہا کہ ہم کتنی بار یہ سنتے ہیں کہ عیسائی یہ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, لیکن ہمارے دل میں احساس نہیں ہوتا ہے. اچھا, ہمارے دل میں احساس نہیں ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم دیکھ کر احساس نہیں کرتے کیا وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے نا. آج ہمارے دل میں احساس نہیں, جبکہ اللہ نے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے ان کے اندر یہ احساس ہے کہ وہ یہ بات نہیں سن سکتے کہ اللہ کو بیٹا, یہ پہاڑ نہیں سن سکتے. پہاڑ کو اتنا غصہ آئے گا کہ جو نا وہ پھٹ جائے گا. یعنی کہ پہاڑ بھی یہ احساس برداشت نہیں کرتا ہے کہ اللہ کوئی اولاد بولے. آج ہم کئی بار ہم سنتے ہیں وہ اس کی عبادت کرتا ہے, وہ اس کی بات, ہم کوئی احساس نہیں, کیونکہ ہم لوگ ہماری زندگی, بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے بس. جبکہ پہاڑ, زمین, بلکہ آسمان, تمام کو اتنا غصہ آتا ہے کہ کوئی اللہ کو اولاد بولے. آج لوگ کیا کیا بولتے ہیں اسلام کو, دین کو, ہمارے دل میں احساس بھی نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی کھا لے پی لے بس. وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دشمن ہم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح دسترخوان میں کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. دسترخوان میں کھانے کے لیے کچھ ہے, ہم جا کے بیٹھتے ہیں, اس طرح دشمن جو نا تم پر ٹوٹ پڑے گا. یہ کب ہوگا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. جب لوگ دنیا سے محبت کریں گے, موت سے نفرت کریں گے, تو خود بخود دشمن آپ کے اوپر جو ہے نا مسلط ہو جائے. تو ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے کہ جو ہے نا یہ پہاڑ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ سے کوئی دین کے بارے میں کچھ بولے تو پہاڑ کو بھی برداشت نہیں ہوتا ہے, یہ زمین کو بھی برداشت نہیں ہوتا ہے. تو آج ہمارا دل آپ دیکھیں کہ ہم کتنی برائیاں ہم دیکھتے ہیں, یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے, بت کی عبادت. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم ان کو دین کی دعوت دیں گے؟ نہیں, کبھی ہم نے, کیونکہ ہمارے دل میں احساس ہی نہیں ہوا نا. کیونکہ دین کی دعوت صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ کے اندر پیسہ ہے تو آپ قرآن ترجمہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے تقسیم کرو. کوئی کافر آپ کے سامنے ہے, آپ سے قرآن ترجمہ آپ اسے دو, تمل زبان میں, انگلش زبان میں, جیسا بھی ہے. یعنی کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں احساس ہو. وہی قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ کے دل میں بھی احساس ہے, پہاڑ کے اندر بھی احساس ہے کہ وہ بری بات نہیں سن سکتا اللہ کے خلاف. یہ زمین کے اندر بھی احساس ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی ویسی بات نہیں سن سکتا. آج کافر کیسے کیسی بات بولتی ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو دین کی دعوت دیں. ہر انسان اپنے فیلڈ کے اعتبار سے جو ہے نا لوگوں کو دین کی دعوت دے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ کیوں پھٹ جائے گا؟ کیونکہ ان دعوا للرحمن ولدا, تم یہ کہتی ہیں کہ اللہ کو اولاد ہے. ان ایک
دعو للرحمن، تم یہ کہتے ہیں رحمان اللہ کے لیے ولد، اللہ کو اولاد ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اولاد ہے، یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یعنی ہرگز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بلکہ وما ينبغي للرحمن، مناسب نہیں ہے، ما نہیں، ينبغي نہیں ہے مناسب للرحمن، رحمان کے لیے، یہ کہ یتخذ بنا لے ولدا بیٹا، یعنی کہ اللہ کو بیٹا نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، وہی مطلب ہے، یعنی کہ اللہ کو بیٹا نہیں ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے یہ اللہ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے مناسب بھی نہیں کہ اللہ کو بیٹا ہو. یعنی کہ یہ جو آج ہم لوگ جو ہے نا معلوم نہیں ہوتا ہے ہم لوگوں کو. آج آپ کہیں نان مسلم کو آپ ملیں گے، کوئی عیسائی سے آپ ملیں گے، آپ ان سے پوچھو کہ وہ بڑے آسانی سے بتائیں گے کہ اللہ کو بیٹا ہے، اللہ کو بیٹیا ہے، نعوذ باللہ، بڑی آسانی سے وہ چیز بتائیں گے. بلکہ یہ پہاڑ کو بھی یہ بات پسند نہیں کہ جو نا اللہ کو بیٹا بولے. پہاڑ کے اندر یہ احساس ہے، آج ہمارے اندر احساس ہے، یعنی ہم خود دیکھ سکتے ہیں، ہر انسان اپنے بارے میں دیکھ سکتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی بات سنتے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہے، یہ بت کی پوجا کرتے، کیا ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے برے انسان ہیں نا، ہم ان کو دین کی دعوت دینا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. وہی اللہ نے کہا کہ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کو تم بیٹا بنائے. بلکہ دیکھیں یہاں تک اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سفارش وہی انسان کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ اتنی بری بات ہے کہ آسمان بھی پھٹ سکتا ہے، اس میں قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ گر جائے. اگر یعنی کہ یہ پہاڑ کو، زمین کو، آسمان کو سننا ناپسند ہے کہ اللہ کو بیٹا ہے، وہ اتنا ناپسند کرتی ہیں پہاڑ زمین. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ کو کوئی بیٹا ہو. پھر اس کے بعد آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، تمام اللہ کے پاس آئیں گے، وہ تمام اللہ کے غلام ہیں، تمام اللہ کے غلام ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، کچھ بھی ہو، تمام اللہ کے سامنے آئیں گے، غلام بن کے آئیں گے. ان کا مطلب نہیں، نہیں ہے، کل تمام، من فی السماوات، من جو فی السماوات، جو آسمان میں ہے، واللہ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان زمین میں ہے، مگر کیسے آئیں گے؟ آئیں گے الرحمن، اللہ کے پاس. جو کچھ آسمان میں ہے، زمین میں، تمام اللہ کے پاس آئیں گے. کیسا؟ عبدائے، غلام کی شکل میں آئیں گے. غلام کسے بولتے ہیں؟ جیسا کہ کوئی بادشاہ ہے، اس زمانے میں غلام تھا، بادشاہ جو بولتا ہے ہم کام کرتے ہیں. غلام، بادشاہ جو بولتا ہے اس کا کام کرتے ہیں ہم لوگ، اسے غلام، یعنی کہ ہم لوگ اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. وہی اللہ فرمایا کہ عبدا، دنیا میں جو کچھ ہی تمام اللہ کے غلام ہیں. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، تمام انسان اللہ کے سامنے آئیں گے، تمام لوگ جو نا غلام ہیں اللہ کے سامنے. اس کے بعد آیت 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ آئیں گے، تمام کتنے لوگ آئیں گے اللہ کو معلوم ہے. یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جتنے انسان آئیں گے، جتنے مچھلی آئیں گے، جتنی مخلوقات آئیں گے، تمام اللہ کو معلوم ہے. لقد، تحقیق، احصاہم، اس نے حساب کر لیا، یعنی کہ اللہ نے حساب میں رکھا ہے. وعدہم، گن کر، عدہ، یعنی کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے انسان آئیں گے قیامت تک، کتنے جانور آئیں گے قیامت تک، کتنے پرندے آئیں گے قیامت تک، گن کے اللہ تعالیٰ رکھیں. دنیا کا کوئی بھی کنارے میں کوئی انسان کیوں نہ ہو، اللہ کو معلوم ہے. دنیا کا کوئی بھی کنارے میں کوئی پرندہ ہو، اللہ کو معلوم ہے. لقد احصاہم وعدہم عد، ہر چیز اللہ نے لکھ کر رکھا ہے کہ اتنے انسان قیامت تک آئیں گے، اتنے پرندے قیامت تک. احصا مطلب ٹوٹل کرنا، عد مطلب گننا، 1 2 3. اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ آئیں گے، کوئی اللہ سے چھپا ہوا نہیں. ہر انسان جو بھی اس دنیا میں ہے، اللہ جو نا اس کے بارے میں جانتا ہے. بلکہ وہ کلہم، یعنی کہ تمام لوگ، کلہم، تمام لوگ، آتی، اللہ کے پاس آئیں گے. آتی کا مطلب اللہ کے پاس آئیں گے کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. کیسے آئیں گے؟ فردا، سنگل آئیں گے، سنگل. ہر انسان اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہر انسان تنہا اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا اللہ کے دربار میں آئے گا. تو یہاں تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر ذکر کرتے ہیں.
یعنی کہ تمام لوگ جو ہے نا اللہ کے پاس آئیں گے، تمام لوگ اللہ کے غلام ہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اللہ نے اس کا حساب رکھا ہے، بلکہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس تنہا آئیں گے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی کہ جو توحید پرست ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں یعنی کہ توحید پرست بھی ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ اب انسان نیک عمل جو کرتا ہے یعنی کہ آپ نیک ہیں، کیسا معلوم کریں؟ ہوتا ہے نا کہ ابھی زید بولتا ہے کہ میں نیک ہوں، کیسا معلوم کریں؟ اللہ نے فرمایا کہ سیجعل، اگر آپ نیک ہیں ان قریب اللہ پیدا کر دیں گے، سیجعل پیدا کر دیں گے، لہم ان کے لیے، کون؟ الرحمن، رحمان ایک چیز پیدا کریں گے، کیا چیز پیدا کریں گے؟ ودا، لوگ بھی ان سے محبت کریں گے۔ اگر آپ نیک ہی تو لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ نیک ہی تو اللہ آپ سے محبت کرے، بلکہ لوگ بھی آپ سے محبت، جیسا کہ آپ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل امین کو کہتے ہیں اے جبرائیل میں زید سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنا، اے زید میں فلاں عورت سے میں محبت کرتا ہوں، یعنی کہ وہ نیک عمل کرتی ہے، تو اس کے بعد جبرائیل امین فرشتوں میں اعلان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتی، تم بھی ان سے محبت کرو، اللہ فلاں بندی سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، یعنی کہ اللہ بھی محبت کرتے ہیں، پھر جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں، پھر جبرائیل السلام پورے آسمان میں اعلان کرتی ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتی، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ حقیقی معنوں میں نیک ہیں تو لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ اسی کا تو نتیجہ ہے آج دیکھیں کئی عالم جو ہے نا اس دنیا میں جا چکے ہیں، لیکن آج لوگ ان کو یاد رکھیں، یہی اصل چیز ہے، یعنی کہ اللہ دنیا میں بھی جو ہے نا ان کی محبت کو رکھ دیتا ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ایک علامت ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ کن سے نفرت کرتا ہے؟ اب یہ اس کا جو معنی ہے کہ جسے اللہ محبت کرتا ہے لوگ بھی اس سے محبت کریں گے، جسے اللہ نفرت کرتا ہے لوگ بھی اس سے نفرت کریں گے، یعنی کہ جسے اللہ نفرت کرتا ہے لوگ بھی اسے نفرت کریں گے۔ وہ کون ہے؟ اسے کئی لسٹ جو ہے نا امام اہل علم جو ذکر کرتے ہیں، بلکہ حدیث میں جو آتا ہے رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، جیسا کہ امام ماوردی وغیرہ جو ذکر کرتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے لوگ بھی اسے نفرت کرنے لگیں گے، دنیا میں بھی لوگ اسے نفرت کرنے لگیں گے۔ جو انسان ماں باپ کا نافرمان ہے خود بخود اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، لوگ اسے نفرت کریں گے۔ یعنی کہ جس طرح اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ڈالتا ہے وہی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں نفرت بھی ڈالتا ہے اگر کوئی انسان برا ہے تو۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، لوگ بھی ان سے محبت کریں گے۔ وہی اگر کوئی انسان برا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے نفرت کریں گے، فرشتے بھی اس سے نفرت کریں گے، بلکہ زمین والے بھی جو نا اس سے نفرت کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، فَإِنَّمَا بے شک، یسرنا ہم نے اس کو آسان کیا، کس کو؟ قرآن کو، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا، بِلِسَانِكَ تمہاری زبان میں، یعنی کہ تم قرآن بڑی آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن کو آسان کیا، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ لولا ان یسر اللہ علی لسان الآدمیین، اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو مشکل کرتا لما استطاع احد من الخلق ان یتکلم بکلام اللہ، کوئی اس دنیا میں قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی بھی۔ اللہ نے اس قرآن کو آسان کیا، یہی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کے پاس پوری دنیا ہے لیکن قرآن اس کے پاس نہیں ہے تو دنیا کا سب سے فقیر اور کنگال انسان ہے وہ، کیونکہ اللہ نے کہا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اللہ نے کہا کہ محمد ہم نے تمہاری زبان میں قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ جو قرآن پڑھے گا وہ کتنا بڑا اس کا مقام ہے۔ نبی کی زبان میں اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بتاتی اے محمد ایک نعمت ہم نے تم کو یہ دی کہ اللہ نے تمہاری زبان میں قرآن کو آسان کر دیا، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہاری زبان میں قرآن کو آسان کر دیا۔
اس نعمت کو ہم یاد کریں کہ اللہ نے میرے لیے قرآن کو آسان کر دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جب اے محمد جب تمہارے پاس قرآن ہے لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ, اس قرآن کے ذریعے سے تم نیک لوگوں کو خوشخبری دے دو. اب آپ کے پاس قرآن آ گیا تو دوسری ذمہ داری آپ پر یہ ہے اس قرآن پڑھ کر آپ لوگوں کو بتاؤ. اس قرآن پڑھ کر آپ لوگوں کو بتاؤ. یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا, اور تم ڈراؤ, تنذر ڈراؤ بھی اس قرآن سے ایک قوم, ایک ایسی قوم کو لُدًّا, یہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا جو قوم, لڑائی جھگڑا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, بازاری لوگ جو ہوتے ہیں, معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوں گے لڑائی جھگڑا کرنے والے, منہ کھولے تو گالیاں, یعنی کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں, بازاری لوگ ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ اس قرآن کے سے تم ان کو ڈراؤ. یعنی کہ یہاں آیت نمبر 97 میں تین باتیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, یہ بھی ایک نعمت ہے. جب اللہ نے یہ نعمت تم کو دی ہے تو اس کے بعد جو دوسرے جو اسٹیپ ہے, نیک لوگوں کو آپ خوشخبری سناؤ قرآن پڑھ کر. تیسرا جو اسٹیپ ہے, جو برا لوگ ہے لُدّا, جو برا انسان ہے, لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے, ایسے لوگوں کو آپ ڈراؤ, ایسے لوگوں کو آپ ڈراؤ. یعنی کہ تین ذمہ داری. یعنی کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, دوسرا جو اسٹیپ ہے آپ کے لیے لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ, اس قرآن کے جو واقعہ ہیں, اس قرآن میں جو بات بتائی گئی ہے اسے آپ لوگوں کو بتاؤ. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا, پھر جو ہے اس قرآن کے ذریعے سے آپ جو لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں, جو برے انسان ہیں, تم ان کو نصیحت کرو. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, وَكَمْ کتنے ہی, اہلکنا ہم نے ہلاک کیا, من قبلہم, قبلہم آپ سے پہلے, من قرن کئی گروپ, قرن کا معنی گروپ, کئی جماعت. اللہ نے کہا کہ ہم نے اے مکے والے تم سے پہلے کئی جماعت, کئی لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا, کئی گروہ, کئی جماعت, کئی لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ مکے والوں سے کہتے ہیں آپ سے پہلے ہم نے کئی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ هل تحس منهم من احد, هل ترى منهم, هل بقي احد منهم, یعنی کہ هل تحس منهم من احد کا مطلب کیا ان میں سے کوئی باقی ہے؟ نہیں. جیسے کہ قوم لوط والے کئی لوگ مر گئے, کیا ان میں سے کوئی باقی ہے؟ نہیں. هل تحس منهم من احد کا جو معنی مفسرین نے کیا ہے کہ جیسا کہ قوم سمود میں کئی لوگ ہلاک ہو گئے, کیا ان میں سے کوئی باقی ہے؟ نہیں. وہی مطلب ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نا کتنے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا, کیا ان میں سے کوئی باقی ہے آج؟ نہیں باقی ہے. حل تحس من, اللہ ہم سے پوچھتے ہیں کیا ان میں سے کوئی باقی ہے قوم سمود میں سے؟ نہیں. قوم عاد میں سے کوئی باقی ہے؟ نہیں. حل تحس, یعنی کہ اللہ نے جن جن کو ہلاک کیا ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روئے زمین سے مٹا دیا, ہمیشہ کے لیے اللہ نے مٹا دیا. ان برے لوگ تھے, اللہ ان کو مٹا دیا. حل تحس منهم من احد, کیا ان میں سے کوئی باقی ہے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ او یا تسمع, کیا تم سنتے ہو, لہم ان کے لیے رکزا, کوئی آواز, یعنی کوئی انسان مرتے وقت آواز کرتا ہے, معلوم ہے نا, بچاؤ بچاؤ, کیا ایسے کوئی آواز آپ سنتے ہیں؟ قوم لوط میں کئی لوگ مر گئے, کیا ان کی کوئی آواز آپ سنتے ہی؟ نہیں. قوم عاد میں کئی لوگ مر گئے, کیا ان کی کوئی آواز آپ سنتے ہی؟ نہیں. قوم نوح میں کئی لوگ مر گئے, کیا ان کی کوئی آواز آپ سنتے ہی؟ نہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 98 میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کرنے والے اللہ نے کتنے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا, جتنے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا ان میں سے کوئی اس دنیا میں باقی نہیں. حل تحس منهم من احد, کیا کوئی باقی ہے ان میں سے اس دنیا میں؟ حل تحس کا یہاں معنی آپ کرو کہ باقی, کیا کوئی باقی ہے ان میں سے؟ کوئی نہیں. قوم سمود میں سے کوئی باقی نہیں ہے, قوم عاد میں سے کوئی باقی نہیں ہے, قوم لوط میں سے کوئی باقی نہیں. جس کو اللہ نے ہلاک کیا اس کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ او یا تسمع لهم رکزا, کیا ان کا کوئی آواز آپ سنتے ہو؟ تسمع, کیا تم سنتے ہو, لهم ان کے لیے رکزا, آواز. کیا کوئی قوم نوح کی جو بچانے کی کوئی آواز آ رہی ہے؟ نہیں. یعنی کہ جو لوگ برے ہیں اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں کوئی انسان برا انسان ہے, مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو بھول جاتے ہیں, کوئی انسان اسے یاد نہیں رکھتا ہے, کوئی انسان اسے یاد نہیں رکھتا ہے.
جیسے کہ آپ دیکھیں گے مشہور مفسر امام طبری رحمہ اللہ، امام طبری مشہور مفسر ہیں، ان کے زمانے میں دو طبری تھے، امام طبری کے زمانے میں دو طبری تھے، ایک امام طبری صحیح عالم تھے، ایک اور طبری تھا جو بدعتی تھا، جو بدعتی تھا، لیکن جو بدعتی جو طبری تھا اسے کوئی یاد نہیں رکھتا ہے آج. آج کون ہے پوری دنیا میں جو مشہور ہے؟ امام طبری، ان کی مشہور تفسیر ہے، امام طبری پوری دنیا میں تفسیر کے امام ہیں. یعنی کہ اگر آپ نیک رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو نا آپ کے نام قیامت تک باقی رہے گا، لیکن اگر آپ برے رہیں گے نہ کوئی آپ کی آواز سننے والا رہے گا، نہ ہی آپ کا نام و نشان ہوگا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. یعنی کہ آج کے جو سبق میں جو بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سب سے پہلے سفارش کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. سفارش وہی انسان کرے گا جو توحید پرست ہے، اللہ اس سے خوش ہو جائے. تیسرا، اللہ اسے پرمیشن دے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے، نعوذ باللہ، اللہ کو اولاد نہیں ہے. بلکہ یہ اتنی بری بات ہے، ادعا، یعنی کہ اتنی بری بات ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کو اولاد بولتا ہے تو بلکہ آسمان کو بھی یہ بات سننے نہیں ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے غصے میں، زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ بھی گر جائے، کیونکہ اللہ کو اولاد نہیں ہے. ایسی بات بولنا یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اللہ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی اولاد ہو، یہ اللہ کے لیے مناسب. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ 93 میں دنیا میں جو بھی انسان ہے کل اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، ایک غلام بن کے آئے گا. تمام لوگ اللہ کے سامنے غلام بن کے آئیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لقد احصاهم وعدهم عدا. ہر یہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے اللہ کو تمام اللہ کو معلوم ہے کتنے لوگ آئیں گے، کتنے پرندے آئیں گے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. بلکہ قیامت کی تمام انسان تنہا رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ بے شک جو انسان نیک ہے اور نیک عمل کرتا ہے، توحید پرست ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. اگر کوئی انسان نیک ہے لوگ اسے محبت کریں گے، اگر کوئی انسان برا ہے لوگ خود بخود اس سے دور ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو نعمت دی ہے وہ یہ کہ ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، قرآن کو اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دیا، بہت بڑی نعمت. بلکہ آپ دیکھیں گے امام قرطبی مشہور مفسر ہیں، ان کی تفسیر کی کتاب ہے. وہ مفسر کیسے بنے؟ وہ ایک مرتبہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ایک عظیم قرآن کے لیے ایک عظیم فرشتے کو اللہ نے چنا. وہ کون سے؟ جبرائیل علیہ السلام. پھر اس عظیم فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے اس قرآن کو ایک عظیم انسان وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں. اس عظیم قرآن کے لیے اللہ نے ایک عظیم جبرائیل فرشتے کو چنا، جبرائیل علیہ السلام کو. پھر عظیم نبی کو چنا، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو نا ایک عظیم امت کو اللہ نے چنا، بہترین امت کو، امت محمدیہ کو اس قرآن کے لیے. تو امام قرطبی یہ تمام چیز سوچتے ہیں کہ اتنی عظیم چیز ہے قرآن، اس کے لیے اللہ نے ایک عظیم فرشتے کو چنا، پھر عظیم نبی کو چنا، پھر عظیم امت کو چنا. اس کے بعد وہ یہ وعدہ کر لیتے ہیں اپنے آپ میں کہ میں پوری زندگی قرآن پڑھتا رہوں گا، سمجھاتا رہوں گا، میں مفسر بنوں گا. تو انہوں نے قرآن بھی لکھی، تفسیر کی. یعنی کہ قرآن ایک عظیم چیز ہے. جس کے دل میں احساس نہ ہو تو وہ انسان، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کالبیت الخرب، وہ مردہ گھر کی طرح ہے. وہ انسان جس کے دل میں قرآن نہ ہو انسان مردہ ہے. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں کہا کہ کافر مردے ہی کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں قرآن نہیں ہے. او من کان میتا، ایک کافر مردے ہی کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں قرآن نہیں ہے. جس کے دل میں قرآن نہیں ہے وہ انسان مردہ ہے. لیکن آج اہل علم نے ایک بات یہ ذکر کرتی ہیں کہ قرآن آج لوگ کب پڑھتے؟ ان کو جب ٹائم ملا. یہ غلط بات، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، یاد رکھیں. جب ہم کو ٹائم ملتا ہم قرآن پڑھتے نہیں، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. قرآن کے لیے ٹائم نکالنا یہ قرآن کے لیے اصل چیز ہے. جیسا کہ کوئی شادی ہے، فنکشن ہے، ہم جاتے ہی ٹائم نکال کے جاتے کیونکہ شادی ہے، بڑی عظیم چیز ہے. قرآن کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہی عظیم چیز. آپ کے دل میں قرآن سے محبت ہے یعنی کیسے معلوم کریں؟ اگر آپ کے دل میں یہ چاہتے ہیں کہ میں قرآن کے لیے ٹائم نکالوں گا، اگر آپ یہ قرآن کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں گویا کہ آپ کے دل میں قرآن کی محبت ہے، قرآن پڑھنا ہے، اس کے لیے ٹائم نکال دیا. لیکن اگر آپ وہ نہیں نکالتے ہیں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، جب ٹائم ملا پڑھتے ہیں، یہ قرآن سے محبت نہیں ہے. یہ قرآن سے، کیونکہ قرآن ایک عظیم چیز ہے، اس کے لیے ایک مسلمان ٹائم نکال کے جو نا پڑھنا چاہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے آسان کر دیا. پھر اس قرآن
کے بارے میں اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے تم نیک لوگوں کو جو ہے نا بشارت دو، اور جو جھگڑالو لوگ ہیں، بازاری جو لوگ ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو جو ہے نا تم نصیحت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے کئی برے لوگ تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان میں سے کوئی اس دنیا میں باقی نہیں ہے، نہ ہی ان کی آواز اس دنیا میں باقی ہے، نہیں باقی ہے۔ نیک لوگ ہی اللہ ان کا ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں ان کی آواز باقی رہے گا، ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں ان کی آواز، ان کا نام باقی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ جو نا ان کو یاد رکھ، قیامت تک لوگ، بلکہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے بھی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے پہلے کئی عالم آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پرنابٹ میں شیخ عبد الواجد رحمانی رحمہ اللہ انتقال ہو چکا ہے، لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی کہ لوگ جو ہے نا نہ آپ کے پیسے کو یاد رکھتے ہیں، نہ آپ کے عہدے کو، بلکہ لوگ آپ کے علم کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں۔ کئی علماء جو گزر چکے ہیں لوگ آج بھی ان کو یاد رکھتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ، صحیح امام بخاری، امام مسلم، لوگ ان کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ پیسے کے واسطے نہیں، نہ ہی ان کی عہدہ، شہرت، سیاست، نہیں، بلکہ ان کی زندگی جو ہے نا قرآن حدیث پر گزری تھی۔ تو اسی وجہ سے نا اگر کوئی ایسے انسان، عورت ہو، مرد ہو، ان کی پوری زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہو، اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا یاد رکھیں گے۔ کل ہم لوگ انتقال بھی ہو جائے تو لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ لوگ یاد رکھنا ہے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہی اللہ نے کہا کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اگر آپ نیک ہی تو آپ کے انتقال کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ تو گویا کہ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ مریم کی تفسیر ختم ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ یعنی کہ الحمدللہ اس کے بعد ایک اور جو کلاس ہوگی جس میں سورہ مریم کا